ہم نے وقف بورڈ کا چارج سنبھالا، وہاں تو کچھ نہیں تھا خزانے میں. مجاور اور باقی سارے لوگ نظر و نیاز کو ایک ایشو بنا رہے ہیں کہ 70% وہ لوگ لیتے ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، باقی وہ وقف بورڈ کے جو تعمیر کے لیے، جو نظر و نیاز کے لیے وہاں باکسز لگے وہ ان میں جانے ہی نہیں دیتے ہیں. ایجنڈا صرف ایک ہے کہ ہمیں اپنے درگاہوں کے، اپنے زیارتوں کا تقدس برقرار رکھنا ہے. وقف بورڈ سابقہ دوری حکومتوں میں بھی سرخیوں میں رہا ہے اور آج بھی ہے، لیکن آج بدلاؤ کے تعلق سے وقف بورڈ سرخیاں بٹور رہا ہے. وہی از سر نو تشکیل دیے جانے کے بعد سے وقف بورڈ کی کارکردگی کو بہتر بنانے اور اس میں شفافیت لانے کی باتیں کہی جا رہی ہے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جموں و کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر درخشان درابی صاحبہ. خوش آمدید آپ کا یوٹیوب پر. شکریہ. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے یہی جاننا چاہیں گے کہ نظر و نیاز کے معاملے میں جو حالیہ فیصلہ آیا، نہ صرف مجاور بلکہ سیاسی اور دینی تنظیمیں بھی کافی ناخوش نظر آ رہی ہیں، ایسا کیوں؟ مجاور اور باقی سارے لوگ نظر و نیاز کو ایک ایشو بنا رہے ہیں. نظر و نیاز کس کے لیے ہے، اس کا مقصد کیا ہے اور یہ کیوں دیا جاتا ہے؟ شاید ہمارے کشمیر میں وہ کوئی گھر نہیں ہے، وہ کوئی میری ماں نہیں ہے، کوئی میری بہن نہیں ہے، کوئی میرا بھائی نہیں ہے جو نظر و نیاز سے واقف نہیں ہے. ہماری جو شفقت ہے، جو ہماری محبت ہے، اپنے دینی بزرگوں کے ساتھ ہے، نہ کہ وہاں پہ جو دکان لگائے بیٹھے ہیں ہم ان کے لیے نظر و نیاز رکھتے ہیں. لوگ کیوں گمراہ کر رہے ہیں؟ میرے پولیٹیشنز یا تو وہ ولی اللہوں سے پیار ہی نہیں کرتے ہیں، وہ صرف دکانداری سے محبت رکھتے ہیں، یا ان کو وہاں سے حصہ ملتا ہے جو انہوں نے آستان عالیہوں میں اور درگاہوں میں دکان سجائے ہوئے ہیں. اپنے کیا انہوں نے وہ سیلز مین وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں جن سے وہ وصولی بٹورتے ہیں. کیا جو دستگیر صاحب کے آستانے پہ بیٹھا ہے وہاں کے تقدس کو خراب کر رہا ہے، جو ہمارے حضرت سلطان العارفین کے درگاہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ وہاں تقدس خراب کر رہا ہے، وہاں جو میری بہن بھائی باقی لوگ آ رہے ہیں ان سے وہ پیسہ بٹور رہے ہیں، وہ پیسہ ہم نے پہلے بتا دیا وہ میرے حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ دیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ پیسہ وقف کو نہیں جاتا تھا. وقف ایک ادارہ ہے پرویز صاحب، یہ ادارہ بنایا گیا ہے کسی چیز کو دیکھ ریکھ کرنے کے لیے. اس کو لوگوں نے رنگ دینا شروع کر دیا، جس کو جو منہ میں آتا ہے وہ بولتا ہے. جو کبھی بول بھی نہیں سکتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں دینی معاملات کیا ہے، وہ بھی بولنے لگے ہیں. کیا دینی معاملات میں مداخلت ہے؟ یہ ہماری جنریشن کو اپ گریڈ کرنے کی مداخلت ہے کہ وہاں سے جو پیسہ جو نظر و نیاز آتا ہے وہ تعمیر فنڈ میں جائے، وہ لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے جائے. جو یہ اللہ کے نام پہ دیتے ہیں وہ اللہ کے کاموں کے لیے ہمیں استعمال کرنا ہے. ہمارے پیر دستگیر صاحب کے آستانے میں جب سے وہ شہید ہوا سرکار نے اس میں پیسے دیے، اور ابھی تک بھی جو وہاں پہ بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں، جب بھی کوئی جاتا ہے زائرین جو بڑا ہوگا آدمی، ذرا یہاں کے لیے کچھ ہمیں دے دیجئے، ذرا یہاں کے لیے ہمیں کچھ دیکھیے. بھکاریوں نہیں ہوتا پھر کہاں ہوتا ہے؟ اور کوئی ہمیں کہتا نہیں جی سارا وقف بورڈ. جب ہم نے وقف بورڈ کا چارج سنبھالا وہاں تو کچھ نہیں تھا خزانے میں، کیونکہ 70% وہ لوگ لیتے ہیں جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، باقی وہ وقف بورڈ کے جو تعمیر کے لیے، جو نظر و نیاز کے لیے وہاں باکسز لگے وہ ان میں جانے ہی نہیں دیتے ہیں. اور وقف بورڈ کے 19 سکول چل رہے ہیں، وہاں بھی وقف کے جو ملازم ہیں، یہ جو انہوں نے پرانے پولیٹیشنوں نے جو ٹیچر لگائے ہوئے ہیں تو انہی پہ وہ پیسہ خرچ ہوتا ہے. اچھا میم، اس کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ
سجادہ نشین جو ہے اور جو مجاور ہے ان کا گھر کا گزارا بھی اس سے چلتا تھا، تو ان کے لیے کیا سوچا ہے آپ نے؟ آپ خود ہی جائیے، وہ مجاوروں کے گھر بھی جائیے اور سجادہ نشینوں کے گھر بھی جائیے اور دیکھیے ان کے گھر کیسے چلتے ہیں، کون غریب ہے اور کون کیا ہے۔ کئی سارے کہہ رہے ہیں کہ ایک خاص ایجنڈے کے تحت یہ فیصلے لیے جا رہے ہیں، یہ کہاں تک سچ ہے؟ ایجنڈا صرف ایک ہے کہ ہمیں اپنے درگاہوں کے، اپنے زیارتوں کا تقدس برقرار رکھنا ہے۔ جو فتوے آئے دن جاری ہوتے ہیں کہ بس بد اعتقادی پھیل گئی ہے، وہ اعتقاد کو بحال کرنا ہے، اور بس ہم نے دکانیں بند کرنی تھی، دکانیں بند کر دی، سکون ہمیں درگاہوں میں ملنا چاہیے، اس کے لیے یہ ایجنڈا ہے۔ اس کے لیے ہم تیار ہیں، اس کو آپ کوئی بھی نام دے، کیونکہ ہمیں اب اس تقدس کو برقرار رکھنا ہے، اور جو تقدس نعوذ باللہ پامال ہو رہا تھا اس کو ہم پامال نہیں ہونے دیں گے۔ میم، آستان عالیہ زیارت گاہوں اور جو ہمارے بقجات ہیں وہاں وقف نے ابھی تک آمدن اور خرچے کے تعلق سے کوئی حساب نہیں دیا ہے، کیا اب کی بار ایسا ہوگا کہ آپ کی نگرانی میں لوگوں کے سامنے سب کچھ آئے گا؟ یہ جو اقدام ہم اٹھا رہے ہیں، ہم نے پہلے دن سے ہی کہا کہ ہم پہ پانی، خود کی ہم بات کریں گے، ہم پہ پانی بھی حرام ہے۔ ہم نے آج تک کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ڈاکٹر اندرابی نے وقف کے پیسے سے پانی پیا ہو۔ ہم وقف کی میٹنگز اتنی اٹینڈ کر رہے ہیں، پوری جموں کشمیر اور پورے ہندوستان میں بھی ہم گھومے، ہم نے کبھی وقف کے پیسے سے کوئی کام، کوئی پیسہ یا کوئی تنخواہ یا کوئی اجرت لی ہے۔ ہم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ آج کل تو مادیاتی زمانہ ہے اور آج کل یہ باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں۔ ہمیں بھی فون آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو آنا تھا، 5 سال نکالنے تھے، آپ بھی کہیں شاپنگ کمپلیکس لیتی۔ لیکن میں ان لوگوں کو آپ کے ذریعے سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں آپ کو حساب نہیں دینا ہے، لیکن روز محشر میں آپ کو ضرور اس پائی پائی کا حساب دینا ہے۔ اور رہی بات وقف میں اکاؤنٹیبلٹی کی، وہ اسی دن سے شروع ہوئی جب سے ہم نے چارج سنبھالا۔ جو آنے والی جنریشن ہے ہم ان کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے کینسر ہاسپٹل کا نرمان کرنا ہے، وہ بنانا ہے، اس کے لیے ہمیں یہ نظر و نیاز کا پیسہ چاہیے تاکہ غریب بندوں کا علاج ہو۔ میم، آپ نے کئی مرتبہ کہا کہ وقف کی جائیداد اور پیسوں کو سابقہ دور حکومتوں میں اپنی ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کیا ان جائیدادوں یا املاک کی نشاندہی کی گئی ہے جو ہڑپ کی گئی ہے اب تک؟ زمین و جائیداد ہزاروں کروڑ کی ہے وقف کے پاس، دیکھا جائے ریونیو ریکارڈ میں ہے، کاغذوں میں ہے، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، کیونکہ وہ انہی کے پاس ہے۔ ابھی جب ہم نے یہ کہا تو لوگ آتے، اوہو یہ تو یو پی کا دور ہے، وہاں سے کہنے لگے ہیں ایجنڈا ہے، پھر کیا کیا نام یہاں پہ، اوہو آپ کو کتنے کتنے خوبصورت ناموں سے نوازا جاتا ہے۔ لیکن شاید بلڈوزر کی بات بھی کی ہے، ہم نے وہی کہا نا کہ جب آپ مانیں گے نہیں، آپ کو پولیٹیشنوں نے یا کوئی بھی آپ کا جو سرپرست رہا ہے انہوں نے آپ کو ایمانداری پہ چلنا سکھایا ہی نہیں ہے، تو آپ تو جب دوسرا بات کرتا ہے تو اس کا آپ غلط مقصد نکالتے ہیں۔ اچھا، ہڑپ کی گئی جو زمین کی میں بات کر رہا ہوں، کیا اس کی نشاندہی ہوئی ہے؟ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے کہ بھائی ذرا یہ دیکھیے یہ کن کی نام کی ہے۔ وقف کی زمین کسی کے نام نہیں ہوتی ہے، اس کے کاغذ نہیں ہوتے، یہ ہمیشہ وقف کی رہے گی، کیونکہ یہ ڈونیٹڈ لینڈ ہوتی ہے، یہ نہ آپ کے لیے ہے نہ میرے لیے ہے، یہ صرف اس ڈونیٹر جو ہوتا ہے، ہمارا ڈونر ہوتا ہے، اور اس کے اور اللہ کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے، انہوں نے اپنے ول ظاہر کی ہوتی ہے کہ اس میں کیا کرنا ہے، ہم اس کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے وقف کا تقدس ہم برقرار نہیں رکھ سکے ہیں، لیکن اب کے ویسا نہیں ہوگا۔ خرد برد کو روکنے کے لیے آپ نے آن لائن سسٹم متعارف کرنے کی بات کہی ہے، کیا کامیابی مل پائے گی؟
انشاءاللہ رحمان اس میں بھی کامیابی ہے. جیسے ابھی ہمیں رینٹ لینا ہے, باقی چیزیں لینی ہیں, وہ ہم آن لائن ہی کر رہے ہیں. لیکن جب آپ کو کسی سسٹم کو بالکل ہی چینج کرنا ہے, ابھی ہمارا ای آفس شروع ہو گیا, شکر الحمدللہ. ابھی یہ سارا شروع ہو رہا ہے. ہمارے جو ملازم ہیں, وہ جو افسرز ہیں, وہ بھی اب اس میں بالکل ان کا بھی کوئی ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ 10 سے 5 بجے بھول گیا ہے وقف بورڈ. اب ان کو صبح 6 بجے سے کل کے 6 بجے تک کام کرنا یاد آ گیا ہے. تو انشاءاللہ ہم کریں گے. ہمارے یہاں اقلیتی طبقے کے کئی ٹرسٹ ہیں جو وقف بورڈ سے آگے ہیں. نہ صرف انہوں نے تعلیمی ادارے بنائے بلکہ جو طبی ادارے ہیں قائم کیے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ وقف بورڈ اتنا پیچھے کیوں ہے؟ ہمارے یہاں بھی اسکول 19 چل رہے ہیں, یہ بھی لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. وہاں پہ افسوس والی یہ بات ہے کہ لوگوں نے جو بھی ہماری ایڈمنسٹریشن رہی ہے, وقف کی ایڈمنسٹریشن, انہوں نے دھیان نہیں دیا ہے. وہ اس لیے خسارے میں چل رہے ہیں. ادروائز ہمارا انفراسٹرکچر کہیں کہیں بہت اچھا ہے, بچوں کا رول بھی بہت اچھا ہے. لیکن چاہے وہاں پہ کچھ بھی ہے, لیکن ہم خسارے میں اس لیے ہیں کیونکہ بچے کم اور ٹیچر صاحبان بہت زیادہ ہے. وہ بھی ایک ریکروٹمنٹ کا ذریعہ رہا ہے پچھلے حکومتوں میں, اور انہوں نے ریکروٹمنٹ میں دھیان دیا ہے اور کسی چیز میں نہیں. کہ وقف بورڈ کے پاس اگر پیسہ بھی نہیں ہے, اگر ان کے پاس کبھی پیسہ رہا بھی ہے, اس کو لیکوڈ کر کے انہوں نے انہی میں بانٹا ہے. ہم چاہتے ہیں ہم جو نئے درخت لگائیں ان کا پھل بہت اچھا ہو اور ہماری زمین اب زرخیز ہو. اچھا, جو آپ نے خود اسکولوں کی بات کی جو وقف کے ذریعے نگرانی چل رہے ہیں, وہاں بھی صورتحال ایسی ہے جیسا کہ ہم آستانیال یا زیارت گاہوں بالکل سیم ہم نے پہلے بولا نا کہ وہ ریکروٹمنٹ کا ایک واحد ذریعہ رہا ہے. اسٹریم لائن کیا جا رہا انشاءاللہ, کیونکہ ہم بیچ میں بچوں کا کریئر خراب نہیں کر سکتے تھے. جو ہی ایگزامینیشن ہوں گے اس کے بعد آپریشن شروع. اچھا, کینسر اسپتال بنانے کی آپ نے بات چھیڑی ہے اور یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بڑا انیشیٹو ہے اور خوشائند قدم بھی ہے. اس حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیے, ہمیں زمین پہلے لوکیٹ کرنا تھا, ڈیمارک کرنا تھا, وہ ہم نے کر دیا. اس میں باضابطہ ایک پروجیکٹ, ابھی ہمیں 6 مہینے ہو گئے جب آفس بھی نہیں تھا کہیں, پھر بھی ہم نے کام کیا. ہمارا کام متاثر نہیں ہوا کہ ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے, ہم نے صرف کام پہ دھیان دیا. رات دن ہم کام کرتے رہتے. ہمیں لگا کہ یہاں پہ ہمارا کوئی کینسر کا ہاسپٹل جموں کشمیر میں واحد نہیں ہے. چلیے سکمز میں ہے, وہاں بھی کتنا بوجھ اٹھایا جائے. ہمارے پاس دبئی کے لوگ آ گئے, انہوں نے بھی یہ جب بہت یہ بات ہو گئی, دبئی کے فورن میں ہمارے بھائی بیٹھے ہیں, کشمیری بھائی بیٹھے ہیں, وہ انگلینڈ میں بیٹھا ہے, کوئی لندن میں بیٹھا ہے, کوئی یو ایس اے میں بیٹھا ہے, فورن کنٹریز میں. انہوں نے کہا دیدی کہ ہمیں یہ اچھا لگا, آپ صرف کام شروع کریں مدد دینے کے لیے. ہمیں پنجاب سے, ہمیں گجرات سے ہمیں لوگ ملنے کے لیے آئے. ہم نے سبوں کا, بس ہم نے اس لیے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ڈالے. جو ہی ہم وہاں پہ فاؤنڈیشن سٹون لگائیں گے تاکہ پائی پائی کا ان کو بھی پتا چلے یہ پیسہ ہم نے دیا. ہم نے کچھ کو کہا کہ آپ خود آ جائیے اور کنسٹرکشن میں پیسہ لگا دیجیے تاکہ ان کو ایک سیٹسفیکشن رہے گی, کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہم ہر ایک پائی کا حساب دیں, انگلی نہ اٹھے اور لوگوں کے دلوں میں کوئی شک پیدا نہ ہو. اچھا میم, کئی افراد نے قرض حسنہ کے تحت وقف سے پیسہ لیا ہے, کیا وہ پیسہ واپس لایا گیا ہے اب تک؟ آہ بروں یا شکایت کروں, وقف کو 2 ہاتھوں سے لوٹا گیا ہے. نہ کاغذ ملتا ہے, نہ نشان ملتا ہے, نہ کوئی ثبوت ملتا ہے. لوگوں کے سوال ہے, منو میں جواب میں دے نہیں سکتی. ہم نے پہلے دن سے ہی کاغذ ٹٹولنے کی کوشش کی, لیکن کاغذ کا نام و نشان کچھ ہے نہیں. ہم چاہتے ہیں انہی کے ہاتھوں ان کے گناہ صاف ہو جائیں تو بہت بہتر ہوگا. باقی جو انہوں نے قرض حسنہ دیا ہوا ہے بڑے امیر لوگوں کو, رسید تک باقی نہیں رکھا ہے. میرا آخری سوال یہ ہے کہ وقف بورڈ اب اپنے جو ملکیتی دکان ہیں یا جائیدادیں ہیں ان پر کرایہ بڑھانے جا رہا ہے. یہ کرایہ جب بڑھانا ہے کس حساب سے بڑھایا جائے گا آئندہ وقت میں؟ ہم نے 2015-16 کا یا 2017-18 کا ہی جو اس وقت کمیٹی بنی ہوئی تھی, ہم نے وہی لگا دیا ہے. نہیں ہے ان کے پاس پیسہ, ان کا نقصان ہو رہا ہے, وہ ہماری دکانیں رکھ دے.
ہماری ملکیت ہمیں واپس کر دے. ہم ان کو دینا چاہتے ہیں. وقف بورڈ نئے لوگوں کو اپنی دکان اپنا ایسٹ دینا چاہتا ہے, ان کے ساتھ کانٹریکٹس کرنا چاہتا, ہم نئے آکشن کرنا ہے. مگر اللہ کے لیے پولیٹیشنز اس میں اپنے روٹیاں نہ سیکے. ہمیں وہ دین میں خلل بن رہے ہیں, دین میں رکاوٹ بن رہے ہیں, آئے دن بیان دے رہے ہیں, ان کو نہ اے پتا نہ بی پتا. ان کے یہ ورکرز ہیں جنہوں نے 100 روپے پہ وقف بورڈ کو اپنا لونڈی بنا کے رکھا ہے. کیا سمجھ رکھا ہے ان لوگوں نے وقف بورڈ کو؟ کیا سمجھ رکھا ہے وقف کی پراپرٹیز کو؟ یہ ہمیں واپس کرے اللہ کے لیے. ہم نئے نوجوان پڑھے لکھے لوگوں کو دیں گے تاکہ وہ اپنا کاروبار کرے, وہ بھی کمائے اور وقف بورڈ کو بھی آمدن شروع ہو جائے. بہرحال آپ نے جموں کشمیر وقف بورڈ کی موجودہ صورتحال اور کارکردگی کے حوالے سے ٹی وی بھر سے بات کی اور ہمیں اپنے بزی شیڈول میں وقت دیا. آپ کا بہت شکریہ. شکریہ.